السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو گناہ کے راستے پر چلنے والی ایک خاتون کا قصہ ہے جو 2 بچوں اور شوہر کی موجودگی میں اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی سہیلیوں نے اسے بڑا چھیڑا تھا۔ وزیرہ، تیری تو لاٹری نکل آئی ہے، اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسی لاٹری؟ اب انجان نہ بن، ایسا چھیل چھبیلا شوہر کسی لاٹری سے کم ہوتا ہے کیا؟ ہمارے ماں باپ تو بیٹیوں کی شادی کے موقع پر اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بس لڑکا کماؤ ہو چاہے اس کی عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ زرینہ کے بارے میں تو تجھے معلوم ہے نا، 18 برس کی چھوری کو 40-45 برس کے بوڑھے سے بیاہ دیا اس کے ماں باپ نے۔ آئے ہائے، 40 برس کا مرد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، مگر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے واقعی بڑے چھیل چھبیلے شوہر کا انتخاب کیا ہے۔ رفیق کی عمر اس سے کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ اماں پاپا نے نکاح نامے میں اس کی عمر 19 سال لکھوائی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل عمر 22 برس ہے، جبکہ رفیق کی عمر بھی نکاح نامے میں 22 سال ہی لکھوائی گئی تھی۔ جب رفیق کا رشتہ آیا تھا تو وزیرہ نے بہت ہاتھ پیر مارا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہاں، ابھی تو تیرے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اس کی ماں نے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کمبختی ماری، تو 22 برس کی ہو گئی ہے اور کتنے سالوں تک ہمارے سینے پہ مونگ دلتی رہے گی؟ اس نے مزید بات نہیں بڑھائی تھی، یہ سوچ کر کہ اماں بھی بات کا بتنگڑ ہی بنا دیتی ہیں۔ میں نے تو اس لیے رشتے سے انکار کیا تھا کہ میری نظروں میں کوئی اور تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے گھر سے رشتہ آئے گا، اس کی ماں آ کر میرے لیے اپنی جھولی پھیلا دے گی، لیکن ادھر سے کسی کے آنے سے پہلے ادھر سے کوئی آ ٹپکا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے کہہ رہا تھا، مجھے تو بڑا پسند ہے لونڈا، گورا چٹا صحت مند، عمر بھی زیادہ نہیں، 25 سال سے بھی عمر کم ہوگی اور سب سے بڑھ کر برسر روزگار ہے، معقول تنخواہ ہے۔ تم کیا کہتی ہو اس کے بارے میں؟ اے لو، میں کیا کہوں گی؟ جب اتنی اچھی باتیں اس میں موجود ہیں اور وہ تم کو پسند بھی ہے تو پھر انکار کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اس پر بابا بولا تھا، اس سے بھی ذرا پوچھ لو۔ ارے اس سے کیا پوچھنا ہے، تم بھی کمال کرتے ہو۔ جب تمہارا رشتہ آیا تھا تو میرے اماں بابا نے مجھ سے کب پوچھا تھا؟ اس نے ماں کی بات سن کر اپنے آپ سے کہا، ارے یہ تو سٹھیا گئی ہے بڑھیا، اپنی شادی کی مثال دے رہی ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے ہوئی تھی۔ پر آج کا دور وہ دور نہیں۔ لیکن وزیرہ کو بھی کھل کر مخالفت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، جبکہ اس کے محبوب کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اور جب ایک دن اس نے اپنی دوست کلثوم سے اس رشتے کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا، بھلا وہ ہے کون؟ مجھے زیادہ تو معلوم نہیں اس کے بارے میں، پر اتنا پتا ہے کہ سائیکلوں کی مرمت کرنے والی دکان میں کام کرتا ہے، نام اس کا رفیق ہے۔ رفیق؟ ہاں، کلثوم کیا تو اسے جانتی ہے؟ کلثوم نے جواب دینے کے بجائے لپک کر اسے دبوچ لیا اور بے اختیار اس کا بوسہ لینے لگی۔ ارے ارے، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تجھ پر، تیری قسمت پر پیار آ گیا ہے وزیرہ۔ ارے وہ تو کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں، ہماری گلی میں ہی رہتا ہے، جانے کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ افسوس کہ میں شادی شدہ ہوں، ورنہ میں بھی۔ لمحہ بھر کو اسے بڑا اچھا لگا تھا کلثوم کی زبانی اس کی تعریف سن کر، مگر اگلے لمحے وہ کہہ رہی تھی، یہ سائیکلوں کی مرمت کا کام تو بڑا گندا ہے نا، ہاتھ پاؤں منہ سب کالا ہو جاتا ہوگا۔ خیر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وزیرہ اور رفیق کی شادی ہو گئی۔ جو بھی انہیں دیکھتا یہی کہتا کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ ساری لڑکیاں وزیرہ کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، مگر خود وزیرہ اندر سے خوش نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، نہ ہی کبھی اپنی کسی بات سے رفیق کو بھی اس کا پتہ چلنے دیا تھا۔ البتہ کچھ دنوں کے بعد اس نے مختار سے دوبارہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وزیرہ، لگتا ہے شاید تو اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہے۔ کمال کرتا ہے تو بھی، لڑکی کا بھی کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہ تو ماں باپ کی کھونٹی سے بندھی گائے ہوتی ہے۔ قصور تو تیرا بھی ہے نا مختار،
تجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ کسی کو اپنے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجتا۔ جوان جہاں بیٹیوں کو ماں باپ زیادہ دنوں گھر میں بٹھائے نہیں رکھتے۔ رفیق کا رشتہ آ گیا تھا، اس لیے میرے بڑوں نے ہاں کر دی۔ شادی سے پہلے بھی ایک دن وہ مختار سے ملی تھی۔ دونوں نے خوب ایک دوسرے سے شکوے شکایت کی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ پھر وزیرہ بولی، شاید ہمارے مقدر میں جدائی ہی لکھی تھی، مگر مختار، یہ شادی شاید میرے لیے بربادی ہی ثابت ہو۔ جس طرح میں نے اسے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، تو بھی مجھے بھولنے کی کوشش کر کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار بھی نہیں۔ اس نے مختار کو تو بھولنے کا مشورہ دیا تھا، مگر خود اسے بھلا نہ سکی تھی۔ مختار اس کا دور پار کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے وزیرہ کے گھر بھی آنا جانا تھا، اور شادی کے بعد کبھی کبھار رفیق کے گھر بھی چلا جاتا تھا، جبکہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کبھی وہ تنہائی میں بھی ملاقات کر لیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ وزیرہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، لیکن وہ رفیق سے خوش نہیں تھی۔ بظاہر دونوں کے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہی تھے۔ رفیق کو بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کی بیوی وزیرہ کسی بات پر اسے پسند نہیں کرتی۔ رفیق کی ماں اور دیگر عزیز رشتہ دار بھی یہی سمجھتے تھے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ وزیرہ نے بھی کبھی کسی کو اپنے دل کی پھانس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ البتہ اب مختار سے اس کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا۔ جب بھی اس کا دل زیادہ ہولنے لگتا، وہ اس سے ملنے چلی جاتی۔ ایک دن ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران مختار نے اس سے کہا، وزیرہ، تو اس طرح مجھ سے ملنے نہ آیا کر۔ پر وہ کیوں مختار؟ کیا میں اتنی بری ہو گئی ہوں؟ کیا میں ڈائن اور چڑیل ہو گئی ہوں کہ تجھے مجھ سے ملنے سے ڈر لگنے لگا ہے؟ تجھ سے نہیں، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے وزیرہ۔ اپنے آپ سے ڈر؟ وزیرہ اس کے اور قریب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو ذہنی مریض ہو گیا ہے مختار؟ اپنے آپ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تجھے دیکھ کر۔ میں جذبات پر قابو رکھوں کیسے؟ یہ کہتے کہتے اس پر ایک جنونی کیفیت سی طاری ہو گئی تھی، اور سچ مچ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اور اسے جس بات کا ڈر تھا وہ بات ہو گئی۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو مارے شرمندگی کے وہ وہاں مزید نہ رک سکا کہ اب وزیرہ سے آنکھیں کیسے چار کرے۔ دوسری طرف وزیرہ پر ایسی پرکیف مستی چھائی ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ بڑی دیر بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر اس کا رواں رواں کئی دنوں تک سرشاری کی کیفیت میں جھومتا رہا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے مختار کو کھو کر کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ 30-32 سال کے مختار اور 22-23 برس کے رفیق میں کتنا نمایاں فرق تھا۔ رفیق نے تو ایک دن بھی اسے حقیقی مسرت سے ہمکنار نہیں کیا تھا۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر وہ بہت روئی اور اپنی قسمت پر ماتم کیا کہ اس شادی نے اسے کتنے بڑے خسارے سے دوچار کر دیا ہے۔ کئی دنوں کی کوشش بسیار کے بعد مختار اس سے ملا تو وہ ایک دم اس پر چڑھ دوڑی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ وہ بیچارہ تو سخت شرمندہ تھا، ذرا توقف کے بعد سر جھکائے ہوئے بولا، میں تمہارا مجرم ہوں، جو سزا چاہے مجھے دو۔ وزیرہ رونے لگی، وہ اور ڈر گیا، اسے چپ کرانا چاہا، اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ مختار، تم نے؟ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ مجھے معاف کر دو یار۔ نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے کھو کر اپنے آپ پر ہی نہیں، مجھ پر بھی بہت ظلم کیا ہے۔ پھر وہ اس کے سینے پر مکے مارتے مارتے اس سے لپٹ گئی اور بدستور روتے ہوئے بولی، میں ایک نامکمل زندگی، آسودہ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مختار اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیرہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ مگر وزیرہ نے اسے زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تو ایک بار پھر جذبات کے دھارے میں بہہ گئی اور اسے کہنے لگی، یہی تمہاری سزا ہے کہ وقتاً فوقتاً میری محرومیاں دور کرتے رہو، مجھے سچی خوشیوں سے ہمکنار کرتے رہو۔ مختار کو بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ اس ملاقات کے بعد سارے بندھن کھل گئے تھے جو اگلی ملاقاتوں میں کھلتے ہی چلے گئے۔ دونوں خوش تھے کہ گمشدہ لال انہیں مل گیا تھا، ایک دوسرے کو کھونے کے باوجود ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ مگر مختار ڈرتا تھا اور کبھی کبھی وزیرہ سے کہتا تھا، وزیرہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ ہماری یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں پکڑی گئی تو؟ وزیرہ ہنس پڑتی، کیوں؟ ارے ہنستی کیوں ہو؟ اس میں بھلا ہنسی کی کیا بات ہے؟
چور کو اگر پکڑے جانے کا خوف ہو تو چوری کیوں کرے؟ وہ کیا گانا ہے نا، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، مگر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ 100 دن چور کا 1 دن۔ ارے کچھ بھی ہو، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی، میں دوسری بار تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال ان کی چوری چھپے کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وزیرہ دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ ایک دن رفیق نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا مطلب ہے رفیق؟ مطلب یہ کہ اس کا باپ تمہارا وہ پریمی تو نہیں جس سے تم چوری چوری ملا کرتی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کس سے چوری چوری ملتی ہوں؟ آخر تم کب تک میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہو گی وزیرہ؟ دیکھو جی، بیویاں جب بچے جننے لگتی ہیں تو شوہروں کے لیے دلچسپی کا سبب نہیں رہتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر ایسا اوچھا الزام لگاؤ۔ وزیرہ نے اگلی ملاقات میں مختار کو خبردار کر دیا تھا کہ اب وہ اس کے گھر نہ آئے۔ رفیق کو شبہ ہو گیا ہے کہ میں تم سے چھپ چھپ کر ملتی ہوں۔ ارے بھائی، میں تمہارے گھر کتنا جاتا ہوں، وہ تو اتنے دنوں کے بعد تمہارے نئے بچے کو دیکھنے گیا تھا۔ یہی تو غضب ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ تمہارا وہ پریمی تو نہیں؟ مختار ہنس دیا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وزیرہ کی ہنسی اب آہستہ آہستہ رفو چکر ہو گئی تھی۔ اب رفیق سے اس کے تعلقات بڑی تیزی سے بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ بات بات پر بیوی کو جھڑکنے لگا تھا۔ وزیرہ اگر کسی بات پر ترکی بترکی جواب دے دیتی تو اس کے گال پر تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ اپنی ساس سے اس کے بیٹے کی شکایت کرے، لیکن یہ سوچ کر اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس طرح بات بڑھے گی تو مختار کے ساتھ اس کی خفیہ ملاقاتوں کی بات بھی سامنے آئے گی، اور ان ملاقاتوں کے راستے میں وہ اپنی جانب سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دو بار اس کی ساس نے بھی اس سے پوچھا، کیا بات ہے، آج کل رفیق کا موڈ مزاج خراب نظر آتا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے نا کہ اب بال بچوں کی وجہ سے گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ مالک سے تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا رونا دھونا لے کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یہ دھندا روز بروز مندہ ہوتا جا رہا ہے، سائیکل چلانے والے بڑی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، میں تمہاری تنخواہ کیسے بڑھاؤں؟ پر اتنی سی بات پر اس نے ہنسنا بولنا کیوں ختم کر دیا؟ چلو میں اسے سمجھاؤں گی کہ بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ ارے نہیں اماں جی، آپ ان سے بات کا تذکرہ مت کیجیے گا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اماں سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ اماں پریشان ہو جائیں گی۔ مجھے تو یہ بات ہی یاد نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے آپ سے ذکر کر دیا، مگر خدا کے لیے آپ ان سے کچھ نہیں کہیے گا۔ ویسے میں اپنے طور پر یہ باتیں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں، مگر حقیقتاً وہ اسے سمجھاتی کیا؟ اس کی بڑھتی ہوئی ناراضگی نے تو اس کا بولنا منہ کھولنا ہی بند کر دیا تھا۔ اب وہ بھی بولتا کم تھا، مگر اس کے ہاتھ پیر بہت بولنے لگے تھے۔ بات بے دھڑک وہ وزیرہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا، مگر اتنی بات ضرور تھی کہ وہ سب کے سامنے زدکوب نہیں کرتا تھا۔ وزیرہ ڈر کے مارے چیختی چلاتی بھی نہیں تھی، بس اف آ کر کے رہ جاتی تھی۔ البتہ وہ انتقاماً اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کو زیادہ ہی کرنے لگی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رفیق اب اپنے پاس آنے کا بالکل موقع نہیں دیتا تھا۔ وہ اگر اس سے لپٹ کر باتیں بھی کرتی تو وہ اسے جھڑک دیتا تھا اور نفرت بھرے لہجے میں کہتا تھا، جا اپنے اسی یار کے پاس چلی جانا۔ ایک دن مختار نے اس کے جسم پر نیلے نیلے داغوں کو دیکھ کر کہا، ارے وزیرہ یہ کیسے نشان ہے؟ تشدد کے، رفیق کے مارنے پیٹنے کے نشان ہیں۔ تو کیا وہ تجھے اب مارتا پیٹتا بھی ہے؟ بہت، اب تو وہ بات کم کرتا ہے، مارتا زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے اس بچے میں مجھے مختار کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی مار سے زیادہ نا مجھے یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں جو تمہارے حوالے سے وہ کہتا ہے۔ بچے کی شکل تم پر گئی ہے نا تو اسے گمان نہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم سے میرے تعلقات ہیں۔ میں اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ ارے چھوڑو اس ذکر کو، مجھے تو اب یہ فکر پریشان کرنے لگی ہے کہ کہیں وہ کسی دن موقع پا کر تم پر قاتلانہ حملہ نہ کر دے۔ ارے نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، کر تو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں؟ کیا مطلب ہے وزیرہ؟ مطلب یہ ہے مختار کہ اگر ہمیں اس سے جان کا خطرہ ہے تو کیوں نہ ہم اس خطرے کو ہی ختم کر دیں؟ ارے یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولیں۔ ہم تو پہلے ہی ایک جرم کر رہے ہیں، اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرا جرم کریں۔
उस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, मगर मुंह से निकली हुई ये बात एक दिन सचमुच सामने आ गई। रफीक ने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शायद वो उन दोनों की टो में लगा हुआ था। उसने जेब से बड़ा सा चाकू निकाल कर खटाक से उसे खोल लिया। आज तो मैं तुम दोनों को एक साथ मारकर साथ ही दफन कर दूंगा। मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सका। वो उन दोनों को मारने के बजाय उन्हीं के हाथों मारा गया। यूं भी वो एक था और वो दो थे, जबकि मुख्तार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अभी उस पर काबू ही पाया था कि वजीरा ने चाकू उसके सीने में पेवस कर दिया। अरे ये तुमने क्या किया वजीरा? वही जो इस मौके पर करना चाहिए था मुख्तार। इसे जिंदा छोड़कर हम जिंदा कैसे रह सकते थे? रफीक की लाश एक दिन बाद कब्रिस्तान के बाहर झाड़ियों के पास से मिली। वजीरा ने रोने धोने का ड्रामा ठीक ठाक अदा किया था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी, जबकि अनजाने कातिल या कातिलों की तलाश में अपना काम शुरू कर दिया। वजीरा पर कई दिनों तक गशी के दौरे पड़ते रहे। वो जब भी होश में आती चीख चिल्लाकर कहती, हाय मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुख्तार की माँ वजीरा की माँ से मिली। कहने लगी, वजीरा का रोना धोना सीना कूबी करना हमसे देखा नहीं जाता। हमारी माँ ने तो इसके और इसके बच्चों के लिए किसी सहारे किसी साहिबान का बंदोबस्त कर दो। पर आजकल तो कवारी लड़कियां घर बैठी रहती हैं। इस दो बच्चे की माँ को कौन कबूल करेगा? अरे अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। हमसे आप लोगों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मौके पर आपके कुछ काम आए। माना कि हम गरीब लोग हैं, मगर हमारा दिल बड़ा है। हम चाहते हैं कि वजीरा की माँ ने मुख्तार की माँ को आगे कुछ कहने नहीं दिया। उससे लिपट कर रोने लगी। बहन, ये तुम्हारा हमारे ख़ानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जल्दी सारे मामलात तय हो गए। फैसला ये हुआ कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद कोई मुनासिब तारीख देखकर निकाह पढ़वा दिया जाएगा। फिर दोनों तरफ थोड़ी बहुत उसकी तैयारी भी होने लगी। इद्दत के दिन ख़त्म हो गए तो एक मुनासिब तारीख का भी तयन हो गया, मगर शादी से एक रोज़ पहले सारा पांसा पलट गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। हमें इस बात के शवाहिद मिल गए हैं कि तुम दोनों ने मिलकर रफ़ीक को कत्ल किया है। वजीरा ने तो ज़बरदस्त एहतजाज किया। अरे वाह, मैं अपने हाथों अपने सुहाग को क्यों झाड़ूंगी? जब तुम लोगों को कातिलों की तलाश में नाकामी हुई तो हमें ही गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन मुख्तार ने गिरफ्तारी के बाद ज्यादा जिद बहस नहीं की, इकबाल जुर्म कर लिया। हाँ, हम दोनों ने ही उसे कत्ल किया था, मगर अपनी जान बचाने की कोशिश में हमने उसको कत्ल किया था। खुलकर बताओ, जान बचाने की कोशिश से तुम्हारा क्या मतलब है? रफ़ीक को मेरे और अपनी बीवी के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया था। उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो हमारी टो में लगा रहा और आखिरकार एक दिन उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और चाकू निकालकर हमलावर हुआ। लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो गया। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये कत्ल मेरे हाथों नहीं, उसकी अपनी बीवी के हाथों हुआ। उसी ने उसके सीने में चाकू पेवस कर दिया था। तुम लोग क्या समझते थे कि पुलिस नाकाम होकर चुप करके बैठ गई है? पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऐसी बात नहीं थी। हम मामले की तह तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते रहे और हमें आखिरकार वो आला मिल गया जिससे कत्ल हुआ था। उस चाकू पर मौजूद फिंगरप्रिंट से ही हमें मुजरिम का पता चल गया और इस बात के भी शवाहिद मिल गए कि तुम दोनों मरहूम की आंखों में धूल झोंक कर समाजी, मजहबी और कानूनी जुर्म का इर्तकाब कर रहे थे। शायद तुम लोग मौज मस्ती के दौरान ये भूल गए कि बुराई एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाती है। अगर वजीरा अपने शोहर से मुतमिन नहीं थी तो इसका सीधा सीधा तरीका ये था कि वो खुला ले लेती। गलत तरीके का इस्तेमाल करके और कत्ल जैसे जुर्म में अपने आप को मुलव्विस करके तुम दोनों ने शादी का जो ख्वाब देखा था वो अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों का मुकद्दर शादी का बंधन नहीं, फांसी का फंदा है।